بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے اوپر اس سے پہلے 2 ویڈیوز ہمارے اپلوڈ ہو چکے ہیں، جس کو یہاں پر جو لنک آ رہا ہے اس کو کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو 2 ویڈیوز بنے ہیں اس میں زکوٰۃ کی فرضیت پر اور زکوٰۃ کے نصاب پر بیان ہو چکا ہے۔ اب آج انشاءاللہ جو لوگ زکوٰۃ کے اہل ہیں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ان پر اور زکوٰۃ الفطر پر روشنی ڈالی جائے گی۔ زکوٰۃ لینے کے حقدار کون لوگ ہیں یا کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، دانا اور بینا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 8 مستحقین کا ذکر کیا ہے، یعنی 8 طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ وہ 8 کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، فقراء یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی کفایت کی روزی میں سے صرف تھوڑی چیز یعنی نصف سے بھی کم میسر ہوتی ہے، یعنی جو وہ کام کرتے ہیں اس میں اور ان کے گزارے میں ان کو آدھے سے بھی کم ملتا ہے۔ اگر انسان کے پاس اپنے نفس اور اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے آدھے سال کا بھی انتظام نہیں ہے تو وہ فقیر ہے، اور اسے اتنی زکوٰۃ دی جائے گی جو اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہو۔ نمبر 2، مساکین یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی کفایت کی آدھی یا اس سے زیادہ روزی میسر ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس پورے سال کی روزی کا بندوبست نہیں ہوتا، چنانچہ ان کے سال بھر کا خرچ زکوٰۃ کی رقم سے پورا کر دیا جائے گا۔ اگر آدمی کے پاس نقود نہ ہو لیکن اس کے پاس آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ جیسے صنعت و حرفت یا تنخواہ یا کوئی اور کام ہو جس سے وہ اپنی کفایت بھر روزی کا بندوبست کر سکتا ہے، تو اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یعنی ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی جس کے پاس بھلے ہی نقدی نہ ہو لیکن اس کے پاس کوئی ایسا کام ہے یا ایسی اس کی تنخواہ ہے کہ جس سے وہ اپنا بھرن پوشن کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مالدار کے لیے اور کمانے کی طاقت رکھنے والے توانا شخص کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے کوئی حصہ نہیں۔ یعنی ایسے کسی شخص کو نہیں دیا جائے گا جس کے پاس یا تو کوئی کام ہو یا اس کی کوئی نوکری ہو اور وہ اپنا خرچ، اپنے اہل و عیال کا خرچ اٹھانے میں سکشم ہو۔ تیسرے کون سے لوگ ہیں؟ کارکنان زکوٰۃ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ملک کا عام حکمراں زکوٰۃ وصول کرنے، اسے اس کے مستحقین پر تقسیم کرنے اور اس کی حفاظت و نگہداشت کرنے وغیرہ کی ذمہ داری سونپتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ان کے کام کے مطابق زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے گا، اگرچہ وہ لوگ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی یہ ایک اسلامی کنٹری کی بات ہو رہی ہے جہاں پر اسلامی نظام ہے اور جہاں پر زکوٰۃ کو باقاعدہ وصول کیا جاتا ہے اور اس وصولی میں لوگوں کو لگایا جاتا ہے، تو جو لوگ اس کام میں لگے ہوتے ہیں ان کو ان کی محنت کے حساب سے، یعنی کس قدر وہ محنت کر کے زکوٰۃ کو وصول کر کے مال میں، خزانے میں، گورنمنٹ کے پاس جمع کراتے ہیں، تو ان کو ان کی محنت کے حساب سے زکوٰۃ میں سے ہی حصہ دیا جائے گا، چاہے وہ بھلے ہی پیسے والے ہوں، لیکن چونکہ وہ اس کام کو کر رہے ہیں۔ چوتھا،
وہ لوگ جن کے دلوں کی دلجوئی مقصود ہو۔ اس سے مراد وہ سرداران قبائل ہیں جن کے ایمان میں مضبوطی اور پختگی نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے تاکہ ان کے ایمان مضبوط و پختہ ہو جائے اور وہ اسلام کے داعی بن جائیں۔ اگر انسان کا اسلام کمزور ہو لیکن وہ قابل اطاعت سرداروں یعنی با اثر رسوخ لوگوں میں سے نہ ہو بلکہ عام لوگوں میں سے ہو، تو کیا اس کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے اسے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا کہ نہیں؟ بعض علماء کا خیال ہے کہ اسے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، اس لیے کہ دین کی مصلحت جسم کی مصلحت سے عظیم تر ہے، اور جب اسے فقیر ہونے کی صورت میں اس کے جسم کو غذا اور خوراک پہنچانے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اس کے دل کو ایمان کی غذا پہنچانا زیادہ نفع بخش اور بڑھ کر ہے۔ جبکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ اس کے ایمان کی تقویت سے حاصل ہونے والی مصلحت انفرادی اور اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی جو دین کا کام کریں گے، یعنی با اثر لوگ ہیں لیکن مالی طور پر کمزور ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ایسے لوگ دین کے داعی بن سکتے ہیں، وہ اسلام کو پھیلا سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی زکوٰۃ میں حصہ رکھا گیا ہے۔ 5واں، گردن آزاد کرنا۔ اس مصرف میں زکوٰۃ کے مال سے غلام خرید کر آزاد کرنا، مکاتب غلام کی مدد کرنا، ایسا غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ طے کر رکھا ہے اس کی مدد کرنا، اور مسلمان قیدیوں کو چھڑانا، یہ بھی اسی میں شامل۔ 6، قرض دار۔ اس سے مراد وہ قرض دار لوگ ہیں جن کے پاس اپنے قرض کی ادائیگی کی طاقت نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی مد سے اتنی رقم دی جائے گی جس سے وہ اپنا قرض کی ادائیگی کر سکیں، چاہے وہ قرض تھوڑا ہو یا زیادہ، اگرچہ وہ روزی کے اعتبار سے مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر مان لیا جائے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی ہے جو اس کی اور اس کے اہل و عیال کی روزی کے لیے کافی ہے، مگر اس کے اوپر اتنا قرض ہے جس کی ادائیگی کی وہ طاقت نہیں رکھتا، تو اسے اتنی زکوٰۃ دی جائے گی جس سے اس کے قرض کی ادائیگی ہو سکے۔ علماء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر قرض دار شخص آدمی کا باپ یا بیٹا ہو تو کیا اسے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا؟ صحیح قول یہ ہے کہ اسے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اگر صاحب زکوٰۃ جانتا ہے کہ قرض دار شخص اپنے قرض کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ صاحب حق کے پاس جائے اور اس کے حق کی ادائیگی کر دے، اگرچہ قرض دار کو اس کا علم نہ ہو۔ 7واں، فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں۔ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے راستے میں شرعی علم بھی داخل ہے، چنانچہ شرعی علم حاصل کرنے والے طلباء کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں وغیرہ فراہم کر سکے، الا یہ کہ خود اس کے پاس مال ہو جس سے وہ تحصیل علم کر سکے۔ 8واں، ابن سبیل یعنی مسافر۔ اس سے مراد وہ مسافر ہے جس کا سفر منقطع ہو گیا ہو، یعنی دوران سفر اس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو، چنانچہ اسے زکوٰۃ کے مال سے اتنی رقم دی جائے گی جس سے وہ اپنے شہر واپس پہنچ سکے۔ یہی لوگ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، یعنی یہ جو ذکر ہوئے ہیں 8 طرح کے لوگ، یہی لوگ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو علم و حکمت سے صادر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کو اس کے مذکورہ مستحقین کے علاوہ کسی اور مصرف مثلا مساجد کی تعمیر اور راستے کی اصلاح وغیرہ میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مستحقین کو حصر کے طور پر ذکر کیا ہے، اور حصر کا فائدہ یہ ہے کہ وہ غیر محصور سے حکم کی نفی کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے مذکورہ بالا مصارف میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بذات خود زکوٰۃ کے ضرورت مند ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے۔
اس سے ہمیں اس بات کا بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے واجب قرار دیے جانے میں کس قدر حکمت ہے۔ اس کی حکمت ایک مکمل صالح معاشرے کی تعمیر ہے، اور یہ کہ اسلام نے مال و دولت کو اور مال و دولت پر مبنی ممکن مصلحتوں کو نظر انداز نہیں کیا ہے، اور نہ ہی لالچی اور بخیل نفوس کے لیے ان کی کنجوسی اور ہوا پرستی کی آزادی چھوڑی ہے، بلکہ اسلام خیر و بھلائی کا سب سے بڑا رہنما اور قوموں کی اصلاح کا سب سے بڑا علم بردار ہے، اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب تھوڑی ساری روشنی زکوٰۃ الفطر پر ڈال لیتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر ایک ایسا فریضہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے اختتام پر فرض قرار دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، تمام مسلمانوں پر رمضان کے اختتام پر زکوٰۃ فطر فرض قرار دیا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں۔ زکوٰۃ فطر لوگوں کی عام خوراک میں سے ایک سا کی مقدار ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن ایک اشیاء خوراک میں سے ایک سا نکالتے تھے، اور اس وقت ہمارا خوراک جو، کشمش، پنیر اور کھجور تھا۔ صحیح بخاری۔ لہٰذا روپے، پیسے، نقدی، بستر، بچھونے، لباس، چوپایوں کی خوراک، ساز و سامان وغیرہ سے زکوٰۃ فطر نکالنا کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود یعنی ناقابل قبول ہے۔ سا کی مقدار اچھے قسم کے گندم سے 2 کلو 40 گرام ہے۔ یہی سا 90 کی مقدار ہے، جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ کی مقدار مقرر کی ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے نکالنا واجب ہے۔ افضل یہ ہے کہ اسے عید کے دن نماز عید سے پہلے نکالا جائے۔ عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی نکالنا جائز ہے، البتہ نماز عید کے بعد نکالنا کفایت نہیں کرے گا، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو پاک کرنے اور مساکین کو خوراک مہیا کرنے کے لیے زکوٰۃ فطر فرض قرار دیا۔ چنانچہ جس نے اس کی ادائیگی نماز عید سے پہلے کر دی تو وہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد کیا تو وہ عام صدقات و خیرات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے۔ لیکن اگر کسی کو اسے عید کی نماز کے بعد پتہ چلے کہ اس طرح سے کوئی صدقہ فطر ہے، یا وہ اس کے نکالنے کے وقت شہر سے باہر ہو، یا کسی صحرا بیابان میں ہو، یا کسی ایسے شہر میں ہو جہاں اس کا کوئی مستحق نہیں ملا، تو اسے نماز کے بعد نکالنا کفایت کرے گا اگر وہ نکالنے پر قادر ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مبارک مہینے کی ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اور ہم سب کو، ہم میں سے جو بھی صاحب نصاب ہیں ان سب کو پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔